مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی ہے زمانے میں بے اقتدار اپنی۔ آج اگر ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ دیکھی جائے تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے راستے کو ہم نے چھوڑ دیا، اس نبی کے طریق کو ہم نے چھوڑ دیا، اور سوشل میڈیا کا بیڑا غرق ہو کہ اس سوشل میڈیا نے دنیا کے انسانوں کو کہیں کا نہیں رکھا۔ العیاذ باللہ، حالت اتنی بد سے بدتر ہو گئی کہ اب گناہوں کا سیلاب۔ کل گناہ کے لیے انسان کو کسی جگہ جانے کی ضرورت پڑتی تھی، اب گناہ جیب میں لے کر کے وہ گھومتا ہے اور نہ جانے اپنی زندگی کو کس طریقے سے ضائع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے چلوں میں آیت کی طرف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ اکبر، کبھی سیدھا راستہ جاننے کی آپ نے کوشش کی؟ کبھی سیدھے راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوا؟ نہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس راستے کو نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اس پر چلنے کی۔ ہم نے تو دیکھ لیا یوٹیوب پر شادیاں کیسے ہوتی ہیں، ہم اس راستے پر چل پڑے۔ ہم نے دیکھا فیس بک پر شادیاں کس طریقے سے ہوتی ہیں، اس راستے پر چل پڑے۔ ہم نے دیکھا الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر ڈریسنگ کیسی ہوتی ہے، ہم اس راستے پر چل پڑے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہماری ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ اس راستے کو تلاش کریں جس راستے پر چلنے کے بعد ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے عظیم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک سوال ذہن کے اندر ابھرتا ہے، ہم نے مدینے کی گلی میں حضور کو چلتے نہیں دیکھا، ہم نے مکے کی گلی میں حضور کو چلتے نہیں دیکھا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام نہیں دیکھی، تو اب جب نبی کو ہم نے دیکھا نہیں تو ہم پھر چلیں کیسے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ حضور کیسے چلتے تھے؟ تو پھر قرآن نے کہا نبی کے بعد درجہ صدیق کا ہے، اگر تم نے نبی کو نہیں دیکھا تو صدیق کو دیکھ لو۔ اگر صدیق کو تم دیکھو گے تو صدیق بھی وہی ہے جو نبی کے راستے پر چلنے والا ہے۔ اللہ اکبر، تم نے صدیق کو نہیں دیکھا تو اب قرآن کہتا ہے شہید کو دیکھ لو۔ اگر شہید کو تم نے نہیں دیکھا تو قیامت تک صالحین کی جماعت پیدا ہوتی رہے گی، اولیاء آتے رہیں گے، اور اولیاء ایسے ہوتے ہیں، ولی وہی ہوتا ہے جو اپنی طبیعت پر نہیں مصطفیٰ کی شریعت پر چلا کرتا ہے۔ ولی کی زندگی دیکھو گے تو سنت مصطفیٰ کی آئینہ دار ہوگی، ولی کی زندگی دیکھو گے وہ قرآن کے مطابق چلنے والی ہوگی۔ بس اب اسی کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں، اس لیے کہ ولی قیامت تک آتے رہیں گے، ہمیں ان کی زندگی کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں ولی کسے کہتے ہیں۔ اب تو بڑی عجیب بات ہے، ماشاءاللہ مولانا حضرت مولانا جعفر صاحب قبلہ بڑی پیاری باتیں بتا رہے تھے، سلجھی بھی گفتگو کر رہے تھے، اور یہ بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں، اور بھی علماء واقف ہیں۔ اب تو ایسا ہو چکا ہے کہ ولی علماء کسی کو ڈکلیئر نہیں کرتے، جوہلا ڈکلیئر کرتے ہیں۔ یہ بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بھائی کہاں پہنچے ہوئے؟ حیرت ہوتی ہے۔ دنیا میں تو آپ نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ بڑا مرتبہ کسی چھوٹے کو کوئی بڑا دیتا ہے۔ سرکار نے صحابہ کو صحابی کا مرتبہ دیا، اللہ نے حضور کو نبی کا مرتبہ دیا، صحابہ نے تابعی کو تابعی کا مرتبہ دیا، اور آج کا جاہل ولی کا مرتبہ بانٹنے نکلا ہے اور ولی ڈکلیئر کرنے نکلا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، دھوکے میں نہ آؤ۔ آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ رحمان کے بندے ہوتے کیسے ہیں، تاکہ دھوکہ نہ کھائیں۔ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے
جس کتاب کے اندر دنیا میں انسانوں کی جتنی بھی کوالٹی پائی جاتی ہے، قرآن نے ہر قسم کی کوالٹی کا ذکر اپنی کتاب کے اندر فرما دیا۔ اب پروردگار جن کو تاج ولایت عطا کرتا ہے اور جن کو اپنا خاص بندہ فرماتا ہے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے ان کی چال قرآن بتاتا ہے۔ کیا بتاتا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی نرمی اور وقار اور متانت کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اسے رحمان بھی کہتے ہیں، تو یہ دونوں خدا کس طریقے سے؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی صفت ہے رحمان، رحمان اور اللہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی صفت ہے رحمان، اللہ ہی رحمان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور متانت کے ساتھ چلتے ہیں۔ پہلے چال بتائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کسی کو پہچاننے کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ اس کا چال چلن کیسا ہے، چال ہی تو پہلے دیکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان کی چال سے انسان کی عظمت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کو اس طریقے سے سینہ تان کے یوں چل کر کے آ رہا ہو، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی۔ لوگ کہیں گے کتنا اکڑو آدمی ہے، اس طرح سے چل کے آ رہا ہے جیسے زمین پھاڑ ڈالے گا، اور آج چند ٹکے آ جائیں اور اقتدار آ جائے تو چال بدل جاتی ہے۔ لیکن اللہ جسے اپنی دوستی کا تاج عطا فرمائے، وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے آرام سے، نرمی سے، خرامہ خرامہ چلتے ہیں۔ ان کی چال دیکھ کر کے دنیا پکار اٹھتی ہے کہ یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے چال بتائی گئی، یہاں چلنے کے حوالے سے کچھ آداب بھی میں آپ کو بتا دوں، تاکہ آپ جب چلو تو آپ کا چلنا بھی عبادت بن جائے۔ چال بھی کیسی ہونی چاہیے اسے ذہن میں رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ اللہ اکبر، جو زمین پر اکڑ کے چلتا ہے زمین اس سے کہتی ہے تو مجھ پر اکڑ کے چل رہا ہے، ایک دن تجھے میرے پیٹ میں آنا ہے، تیری ساری اکڑ دکھا ڈالوں گی۔ اس لیے زمین کے اوپر ہمیشہ نرمی سے چلا کرو، زمین پر پیر پٹکنا بھی نہیں چاہیے، زمین پر جوتے چپل پھینکنا بھی نہیں چاہیے، زمین پر بڑی نرمی کے ساتھ۔ یہ زمین کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے اس کو فرش بنایا اور کیا ہی اچھا بچھونا ہے۔ اگر یہ زمین نہ ہو ہم مکان کہاں بنائیں گے، یہ زمین نہ ہو مسجد کہاں بنائیں گے، یہ زمین نہ ہو کھڑے کہاں رہیں گے، یہ زمین نہ ہو آرام کہاں کریں گے، یہ زمین نہ ہو تو دفن کہاں ہوں گے۔ یہ زمین بڑی قیمتی زمین ہے۔ یہاں بس تھوڑا سا عقیدہ درست کرتا ہوا چلوں، زمین بھی برابر نہیں ہوتی۔ آپ کے شہر کے اندر، آپ کے اس وشاکھاپٹنم کے اندر بہت سارے علاقے ہوں گے،
کہیں زمین کی قیمت 5,000 روپے ہوگی اور کہیں زمین کی قیمت 50,000 روپے ہوگی۔ یا اللہ نظر تو سملر آ رہی ہے، قیمت کیوں بڑھ گئی؟ تو کہا جائے گا وہ ایریا بڑا پوش ایریا ہے، اس لیے وہاں زمین کی قیمت بڑھ گئی۔ اللہ اکبر! تو نظر آنے والی زمین بھی برابر نہیں۔ ارے زمین تو چھوڑیے، مسجد بھی برابر نہیں، جبکہ ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہی تو ہیں۔ لیکن آپ ذرا سوچو، محلے کی مسجد کا مقام کچھ اور ہے، اس کا ثواب کچھ اور ہے، جامع مسجد کا ثواب کچھ اور ہے، اور تھوڑا سا آگے بڑھیں تو مسجد حرام میں اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کا ثواب کچھ اور ہے، مسجد اقصی میں کوئی نماز پڑھے اس کا ثواب کچھ اور ہے، مسجد نبوی میں کوئی نماز پڑھے اس کا ثواب کچھ اور ہے۔ یا اللہ سب گھر تو تیرے ہی ہیں، یہ ثواب میں اضافہ کیوں؟ تو جواب ملے گا سب ایکول نہیں ہیں، سب برابر نہیں ہیں۔ مزاج ملا، بظاہر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن جیسے زمین برابر نہیں، ایسے امتی اور نبی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار کی عظمت بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عام عورت اور نبی کی بیویاں بھی برابر نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس لیے اپنا عقیدہ درست کرو۔ اگر کوئی یہ کہتا ہو میری بھی 2 آنکھ اور حضور کی بھی 2 آنکھ، ہاں تمہاری بھی 2 آنکھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 آنکھ، لیکن دونوں آنکھوں میں بڑا فرق ہے۔ حضور کی نظر کسی پر پڑ جائے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور تمہاری ہماری نظر اولاد پر پڑے تو اولاد خود گالیاں دیتی نظر آتی ہے۔ بڑا فرق ہے نظر کے اندر، پیر کے اندر بھی بڑا فرق ہے۔ ہمارا بیٹا اگر سویا ہوا ہے، ہم نماز کے لیے اسے جگائیں اور نہ اٹھنے پر اسے ٹھوکر ماریں تو سویا ہوا بچہ اٹھنے کو تیار نہیں، لیکن غوث پاک مردے کو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہوتا نظر آتا ہے۔ پتہ چلا سملر نظر آنے والی چیزوں کی طاقت سملر نہیں ہوا کرتی۔ اللہ نے سب کو الگ الگ صلاحیتوں اور طاقتوں سے نوازا ہے، اور انبیاء کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا زمین بھی برابر نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب چلنا کیسے چاہیے؟ چونکہ میں جب یہاں آ رہا تھا تو میں نے خواتین کا ایک بڑا مجمع اس طرف دیکھا جو آج کے اس پروگرام میں شریک ہے۔ میں اپنی بہنوں سے عرض کروں گا کان کھول کر کے سن لو، راستے میں درمیان میں نہ چلا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواتین سے اعلان فرمایا، اے عورتوں راستے کے کنارے پر چلا کرو۔ جب حضور نے راستے کے کنارے پر چلنے کے لیے عورتوں کو حکم دیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں عورتیں دیوار سے اس طریقے سے لگ کر کے چلتی تھی کہ ان کی چادریں دیوار سے مس ہو جاتی تھی، دیوار سے لگ جایا کرتی تھی۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، آج جتنا مرد عورتوں سے ٹکرانے میں ڈرتا ہے، عورتیں اتنی ٹکرانے میں نہیں ڈرتی ہیں۔ بے خوف و خطر بالکل آرام سے یوں نکلتی ہیں، دھکا لگے کہ کچھ بھی لگے۔ سن لو، اگر کسی عورت کا جسم کسی مرد کو غیر محرم کو جان بوجھ کر کے لگ گیا، جہنم کی آگ ان دونوں کے ہاتھوں کو یا جو جس حصہ لگا ہے اسے جلا دے گی۔ ڈرو اللہ سے، خوف اللہ کا دل کے اندر رکھو، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے، دائیں جانب چلتے۔ چلنے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا ایسا تھا، نگاہ نیچی ہوتی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چلتے جیسے پہاڑ سے اتر رہے ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب بھی آپ راستے میں چلیں کوشش کریں کنارے پہ چلیں، دائیں جانب چلیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اب آپ دیکھیں، آپ اور ہم چلتے ہیں، نکلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، صبح کو تجارت کے لیے نکلتے ہیں، جاب کے لیے نکلتے ہیں، کمانے کے لیے نکلتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے نکلتے ہیں۔